وہ لگایا کہاں؟ یہ سوال ہوگا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، رزق حلال کی فکر کی، رزق حلال کی آپ فکر کریں گے تو زندگی میں خیر و برکت آئے، اولاد میں خیر و برکت آئے، گھر کے حالات سدھریں گے، تنگی اور فاقے میں بھی ایک راحت رہے گی۔ بزرگوں دوستو، راحت دولت سے نہیں آتی، راحت دولت سے نہیں آتی۔ آپ دیکھیں دولت مندوں کو کتنی پریشانی ہے، معلوم کیجئے، پوچھئے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ تو راحت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک مومن کو حاصل ہو۔ آدمی فاقہ مست ہے لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، عزت کی دال روٹی جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، چھوٹے موٹے کاروبار میں، چھوٹی موٹی نوکری میں آدمی سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ جب کھاؤ جو کھاؤ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اسی کا دیا ہوا کھانا ہے۔ یہ ہے بزرگوں دوست، راحت اس سے ملتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو مرد اور عورت نیکی کی زندگی گزارے گا، اللہ نے دو وعدے کیے، ایک وعدہ اس کا ہم اچھا اجر و صلہ دیں گے، وہ آخرت میں ملے گا، اور ایک وعدہ اچھی زندگی دیں گے، وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ یہ اچھی زندگی دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی اچھی زندگی۔ یہ کیسی اچھی زندگی؟ پیسے والی نہیں، دولت والی نہیں، کوٹھیوں والی نہیں، دنیا کے نقشوں والی نہیں، بلکہ راحت اور عزت کی زندگی۔ پیسے کم ہیں، مکان کمزور ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا کمزور ہے، لیکن معاشرے اور محلے میں عزت ہے، عزت کی زندگی، راحت کی زندگی۔ یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرما رہے ہیں جو مومن نیک ہوگا، اعمال کا اہتمام کرنے والا ہوگا، ہمارے لیے نیکیاں کرے گا، جو احکام ان کی بجاوری کرے گا، ہم اس کو دنیا میں اچھی زندگی دیں گے۔ یہ اچھی زندگی راحت کی ہے، عزت کی ہے۔ عزت خالی پیسے سے نہیں ہوتی، نہ راحت بزرگوں دوستوں پیسے۔ کتنے پیسے والے ہیں رات دن ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے پیٹھ پیچھے اور محلے والے گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ پیسہ بہت ہے، تو کیا عزت رہی؟ کیا عزت رہی؟ عزت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ کوئی سامنے آیا کھڑے ہو گئے، عزت اس کو کہتے ہیں سامنے ہو پیٹھ پیچھے ہو، دل میں جگہ ہو، قدر و منزلت ہو۔ یہ ہے عزت کی زندگی اور راحت کی زندگی۔ راحت نفسوں سے نہیں ہوتی، راحت ہوتی ہے دل کے سکون اور اطمینان سے، اور یہ اللہ نے مومن کو دیا ہے ایمان کی برکت سے، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے، اس پر راضی رہنے کی وجہ سے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی وجہ سے، اللہ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہمارے حق میں، جو دیا اس پر قناعت کی وجہ سے راحت آدمی کو حاصل ہے۔ ورنہ تو کروڑوں میں کھیلتا ہے اور پھر بھی تڑپتا رہتا ہے، ہائے میرے پاس اتنا ہے، وہ دیکھو دوسرے کے پاس اتنا ہے، وہ دیکھو تیسرے کے پاس اتنا ہے، وہ فلانا یہاں جا رہا ہے۔ کروڑوں اربوں میں کھیلنے کے باوجود کوئی سکون اور راحت نہیں ہے۔ پیسے والے جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ سب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا کہ ہم مالداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، رات دن پریشان رہتے تھے، رات دن پریشان رہتے تھے، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، سکون ہو گیا۔ اس لیے کہ ہر وقت کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں، روزانہ ایک نیا پلاٹ، نئی بلڈنگ، نئی گاڑی، نیا کاروبار، نئی فیکٹری، رات دن یہی ہو رہا ہے۔ اور غریبوں کے ہاں کیا ہے؟ وہی پرانی چادر ہے، وہی پرانی چھت ہے، وہی دال روٹی ہے، تھوڑا بہت کبھی کچھ ہو گیا، اپنا کھا رہے ہیں اور مست ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، سچا مسلمان بننے کی کوشش کیجئے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اور ہم کو کتاب و سنت کے واسطے سے جو چیزیں دی گئی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ ارکان اسلام کے علاوہ جو معاملات، اخلاقیات وغیرہ کے قبیل کی چیزیں، ان کی فکر کیجئے، ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیے، معاشرہ اچھا بنے گا، ہم اچھے بنیں گے، ہمارا گھر اچھا بنے گا، پھر معاشرہ اچھا بنے گا، گاؤں اچھا بنے گا، محلہ اچھا بنے گا، اور پھر ہم اپنے برادران وطن کے لیے ایک اچھا نمونہ بنیں گے۔
ہم کو زبان سے نہیں دعوت دینی پڑے گی، ہماری زندگی ان کے لیے دعوت بنے گی، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کی۔ ہماری زندگی ان کو بتائے گی کہ ہاں بھائی اسلام اس کا نام ہے کہ ایک مسلمان اپنے کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ حدیث پاک ہے من غشنا فلیس منہ، کاروبار میں جو آدمی دھوکہ دڑی کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مال خراب ہے، خراب کہہ کے بیچو، خراب کہہ کے بیچو، کمزور کہہ کے بیچو، اس کا رنگ کچا ہے صاحب، ہم نہیں کہہ سکتے کیسا رنگ ہے، کہہ کے بیچو، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کو پتہ نہ ہو تب کہیے ہم کو پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ ہے اور آپ کہیں ہم کو پتہ نہیں، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتہ کہیے ہم کو پتہ نہیں، پتہ ہے تو بتائیے کہ رنگ کچا ہے کہ پکا ہے، کیا شکل ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا گارنٹی ہے۔ جو چیز ہو کھول کے بیچیے، برکت ہوگی، اور چھپا کے بیچیے گا پیسے تو مل جائیں گے، برکت نہیں ہوگی، وہ سب چلے جائیں گے۔ کتنی سخت بات فرمائی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کاروباری معاملے میں کہیں آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، ایک شاخ گیہوں بیچ رہے ہیں، ڈھیر نکال رکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں پانی لگ گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کہا اللہ کے رسول وہ گیہوں بارش ہوئی تھی بھیگ گیا تھا تو میں نے گیلے کو نیچے کر دیا سوکھے، تو آپ نے فرمایا اس کو اوپر کرتے، اس کو اوپر کرتے، اور اس وقت فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ فلیس منا بڑی سخت بات ہے بزرگوں کو، مومن کا استعمال نہیں، دنیا کرے کمائے، جن کے سامنے آخرت نہیں ہے بزرگوں دوستوں وہ جو جی چاہے کرے، لیکن ہمارے سامنے تو آخرت ہے نا بھائی۔ یہاں بن گئی جھوٹ بول کے، ٹھگ لیا، آس لیا، جانے نہیں دیا، لیکن کل کو کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا مولانا جنید صاحب سے کوئی کچھ چھپا نہیں رہ جائے گا، کچھ چھپا نہیں رہ جائے گا۔ زبان جو یہاں بول رہی ہے پہلے وہی وہاں بولے گی، لیکن یہ بند کر دی جائے گی تو باقی بدن بولے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جائیں گے ہم بزرگوں؟ اس لیے جب آخرت پر ایمان ہے تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ آج سچائی سے کام کیسے چل پائے گا؟ نہیں بزرگوں دوستو، آج سچائی تو ایک حقیقت ہر زمانے میں رہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے دشمن جان کے لیکن آپ کو سچا پکا مانتے تھے، آپ کی سچائی کا معترف تھے، ہے کہ نہیں؟ سچائی کا معترف تھے۔ اور ہمارے حالات جب ماضی میں اچھے تھے تو ہمارے برادران وطن ہمارے لیے نہ صحیح ہمارے بزرگوں کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نمازی ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اپنے فیصلے ان سے کہا کرتے۔ تو سچائی ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک زمانہ ہوتا ہے، آپ اس سے بے پرواہ ہو کے کام کیجیے، اللہ کو سامنے رکھیے، آخرت کو سامنے رکھیے، شریعت کو سامنے رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے اپنے کاروبار کی برکت، اپنے کاموں کی برکت، اور زندگی میں راحت اور سکون اور عزت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دینی اور ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔